علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق اللہ العظیم۔ آج تاریخ 3 صفر 1445 ہجری موافق 21 اگست 2023 عیسوی، دن پیر، بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 907ویں نشست۔ آج کا عنوان ہے معرکہ اسلام اور جاہلیت۔ مخاطب کریں گے علی جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ذمہ داران مسجد کمیٹی اور معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھیں تو عملاً اسلام و جاہلیت کے معرکے کا آغاز وہیں سے ہو چکا تھا، جبکہ قوم نوح نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے سے 5 خدا ایجاد کر لیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بندگی رب کی دعوت دی، استغفار کی تلقین کی، لیکن قوم نوح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الٹا قوم کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو۔ یہ 5 خدا انہوں نے ایجاد کر لیے تھے، اور انہوں نے تلقین کی اپنی قوم کے لوگوں کو کہ نوح علیہ السلام کی بات کو مت مانو اور ہمارے ان معبودوں سے ترک تعلق ہرگز مت کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک عالمگیر طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا معاملہ آیا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ انہوں نے بھی بندگی رب کی دعوت دی، قوم نے مان کر نہ دیا، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ ایک تباہ کن آندھی تھی جس نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر قرآن یہ بتلاتا ہے کہ قوم سمود تھی جس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنا ممکن سمجھانا تھا، جو کچھ ممکنہ کوشش ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن قوم اس پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور وہ قوم بھی ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر دی گئی۔ پھر قرآن ہمارے سامنے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ قومیں بھی اسی طریقے سے تباہ ہوئی، ناکام ہوئی۔
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک شدید آزمائش کا شکار کر دیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نجات دہندے کے طور پر مبعوث کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشن صرف یہ نہیں تھا کہ وہ فرعون کو بندگی رب کی دعوت دیں، بلکہ قرآن صراحت کے ساتھ یہ بات بتلاتا ہے کہ ان کے مشن کا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات بھی دلائیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے طویل جدوجہد کی۔ فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کا ظلم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ ایک فیصلہ کن اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی اس کے حق میں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی گئی کہ تم کو راتوں رات نکلنا ہے، اور اسی دریا سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پار کروایا، اور فرعون اور اس کا لشکر وہاں پر غرقاب کر کے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ تو تاریخ بتلاتی ہے کہ ہر دور میں حق و باطل کی یہ کشمکش چلتی رہی، حق و باطل کے درمیان میں یہ معرکہ چلتا رہا، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو وہاں پر ابو جہل اور ابو لہب کی مخالفت آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ حقیقی چچا ہوتے ہوئے بھی ابو لہب نے شدید مخالفت آپ کی۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ حق کے بالمقابل باطل کی طاقتیں ہر دور میں اٹھتی رہی ہیں، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ نور حق کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ابو لہب جیسی ہستیوں کے بالمقابل اپنے نبیوں کی مدد کی، اور اس کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام بالآخر سرخرو ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کی جس آیت کی میں نے ابتداءً آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی بات بتلائی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا، تاکہ سارے جھوٹے ادیان کے اوپر دین حق کو غالب کر دے، اس کا اظہار کر دیا جائے، چاہے وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو بہت غربت کی حالت میں ہوا تھا۔ بدأ الاسلام غریبہ، یہ بات بتلائی گئی کہ بہت اجنبیت کی کیفیت میں اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ ایسا اندھا اور بہرا ماحول تھا کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد جو انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں، انسانی عقل کو کنونس کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے سوالات کیے جانے لگے تھے جیسے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں، حالانکہ اس کے برخلاف ان عقائد کے اوپر تعجب کیا جانا چاہیے تھا جو انسانوں نے ایجاد کر لی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے عقائد پر اس کے بجائے سوالات اٹھائے گئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل جدوجہد کے دور سے گزرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ بالآخر قرآنی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، نہ صرف یہ کہ پوری ہوئی بلکہ اللہ نے پورے جزیرہ نماء عرب پر اسلام کو غلبہ عطا کر دیا، اور اس طریقے سے یہ غلبہ عطا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بتلا دی کہ شیطان اس بات سے اب مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین پر، یعنی سرزمین عرب پر، اللہ کی بندگی کے معاملے میں انسان کو شرک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسلام و جاہلیت کے معرکے میں اسلام پوری طریقے سے غالب آ گیا، لیکن جاہلیت نے وقتی طور پر تو اپنی ہار تسلیم کی، لیکن جاہلیت مستقل اپنی ہار ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی تھی، اور جیسے ہی اسے اس بات کا موقع ملا اس نے پلٹ پلٹ کر اسلام پر وار کیے، پلٹ پلٹ کر اسلام پر اس نے حملے کیے، اور میں انہی حملوں پر آج آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ جاہلیت نے جو حملے کیے، اس میں پہلا حملہ تھا یہ عقیدہ نبوت کے اوپر، اس لیے کہ جاہلیت جانتی تھی کہ عقیدہ توحید پر حملہ کرنا اب اتنا آسان عرب کی سرزمین میں نہیں رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے سلسلے میں جو تربیت کی تھی،
اس تربیت کے نتیجے میں توحید کے عقیدے کے معاملے میں فوراً لوگوں کو ڈیویٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں رہا تھا، اس لیے پہلا حملہ جاہلیت کا اگر ہوا تو وہ عقیدہ نبوت کے اوپر ہوا، اور وہ حملہ اس طریقے سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد نبوت کے جھوٹے داعی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، دوسری طرف سجاہ نام کی ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور پھر اس طریقے کے مزید اور جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا اعلان کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی سخت اسٹینڈ لینا پڑا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی، اور اس جنگ میں 10,000 افراد مارے گئے، اور پھر مسیلمہ کذاب کا بھی خاتمہ ہوا، تب کہیں جا کر اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ اور اس کا یہ حشر دیکھ کر دوسرے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے پھر انہوں نے مزید جرأت نہیں کی، سجا نامی خاتون فرار ہو گئی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت بھی خاموش ہو گئے، اور ان کا مسئلہ اس طریقے سے دور صدیقی میں حل کر لیا گیا۔ لیکن عقیدہ نبوت کے اوپر جو پہلا حملہ تھا وہ اس شکل میں تھا کہ جھوٹے نبیوں کو اس دور کے اندر بھی تیار کیا گیا، اور پھر بعد میں باطل نے وقتاً فوقتاً اس قسم کے اور مزید نبیوں کو تیار کرنے کی کوششیں کی۔ ہم سے قریب کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں پھر یہ فتنہ اٹھا، اور اب شکیل بن حنیف کی شکل میں بھی یہ گفتگویں سننے میں آ رہی۔ تو انبیاء سازی کا کام یہ جاہلیت کا ایک اہم ہدف رہا ہے، ایک اہم ٹارگٹ رہا ہے۔ پھر ایسا معاملہ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس دور میں جب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا تھا تو جاہلیت نے کوششیں کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس سے کہیں زیادہ سخت ثابت ہوا، وہاں اسے موقع نہیں ملا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے پہنچنے تک پھر وہاں پر کچھ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، اور ایک فرقہ تھا منصوریہ فرقہ، اس کے بانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول ڈکلیئر کر دیا، اور لوگوں کو عملاً اس بات کی دعوت دی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسالت کو تسلیم کریں، اور پھر آگے چل کر خود اس نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیا منصوریہ فرقے کے بانی نے، اور یہی معاملہ نصیریہ فرقے کے بانی، قطابیہ فرقے کے بانی اور مغیریہ فرقے کے بانیوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے بھی اپنی اپنی جھوٹی نبوت کے اعلانات کیے۔ تو اس طریقے سے عقیدہ نبوت کے اوپر حملوں میں یہ پہلا حملہ تھا جو انبیاء سازی کی شکل میں ہوا تھا۔ عقیدہ نبوت پر جو دوسرا حملہ ہوا وہ شرک فی النبوت کی شکل میں ہوا تھا۔ شرک فی توحید کے عقیدے کے معاملے سے تو عام طور پر ہم لوگ واقف ہیں، شرک فی النبوت کس طریقے سے کیا گیا؟ وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ بعض اماموں کے بارے میں ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ ایسے ہی معصوم ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اٹھنے والے لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح بے گناہ اور معصوم ہیں۔ عقیدے کا یہ غلو شرک فی النبوت ہے کہ انبیاء کا جو مقام ہے وہ کسی اور ہستی کو دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، اور وہ لوگ گناہوں سے پاک بنائے گئے ہیں، وہ لوگ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن کوشش اس بات کی گئی کہ دوسرے انسانوں کو بھی انبیاء کے مد مقابل لا کر شرک فی النبوت کے عقیدے کو ایجاد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو حملہ ہوا جاہلیت کا وہ غیر اسلامی تصوف کی شکل میں ہوا۔ تصوف بہت پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ احساسات کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے مطلوب تھا کہ انسان کے اندر جذبہ شکر کی کیفیت پیدا ہو، انسان خدا کو مستقل یاد رکھنے والا ہو، تسلیم و رضا کی کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوں، توبہ و انابت کی کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ غیر اسلامی تصوف اس طریقے سے اس کے اندر داخل ہوا، یہ کہا جانے لگا کہ انسان کو نجات پانے کے لیے نبی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انسان ہدایت اور نجات پا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ غیر اسلامی تصوف یہ تیسرا حملہ تھا۔ چوتھا حملہ جو تھا وہ وحدت ادیان کی شکل میں تھا۔
اور وہ اس طریقے سے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہی واحد راستہ نہیں ہے کہ انسان کامیابی اور نجات حاصل کرے، بلکہ سارے کے سارے ادیان انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ پانچواں حملہ تھا انکار حدیث کا حملہ، کہ بعض احادیث کو بنیاد بنا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ساری کی ساری احادیث من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ہم حدیث ہی کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کی بات کو ہم ایک نصیحت کی شکل میں قبول کریں، بلکہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ نصیحت سے آگے بڑھ کر آپ کی بات ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے، لا کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے لا گیور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا سنت کی جو حیثیت ہے وہ قانونی اور آئینی حیثیت ہے۔ اس سے اگر کوئی انکار کے رویے کو اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ نبوت کو صحیح طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چھٹا حملہ عقیدہ نبوت پر اس شکل میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہوئی آخری کتاب کی صداقت پر سوالات اٹھائے گئے، اور قرآن نے جو چیلنج کیا تھا کہ انسان اور جن مل کر بھی چاہیں تو اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، تو لوگوں کو تیار کیا گیا کہ اس جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ لوگوں کو بٹھایا گیا، ان کو سہولتیں فراہم کی گئیں کہ تم بیٹھو اور لکھو، اور جب اس کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ کلام لکھے تو اس اسٹینڈرڈ کے لکھے کہ بجائے ان کی علم کے انہوں نے اپنی جہالت کو آشکارا کر دیا۔ قرآن کے بالمقابل کوئی کلام لانے کی کوشش جس نے بھی کی، اس نے کوئی ایسا کلام دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جو قرآن کی صداقت کو چیلنج کرے، بلکہ الٹا ان کی اپنی جہالت آشکار ہوتی چلی گئی۔ تو اس طریقے سے عقیدہ نبوت کے اوپر یہ 6 قسم کے حملے کیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ جاہلیت کے بالمقابل جاہلیت اسلام کے بالمقابل دوبارہ غلبہ پا لے۔ اب اس کے بعد عقیدہ توحید پر حملہ کیا گیا۔ ابتداءً تو یہ موقع نہیں ملا تھا، سرزمین عرب میں عام طور پر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں مل پائی تھی کہ عقیدہ توحید کے اوپر حملہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی بڑی مضبوط جڑیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عقیدے پر بھی حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ ابتدائی دور میں کوشش کی گئی تو خلفاء وہاں پر موجود تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسی شخصیتیں موجود تھیں، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کا دور تھا۔ ان ادوار کے اندر عام طور پر موقع نہیں مل پایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات کی کوشش عبداللہ ابن سبا نے کی کہ حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہنے لگا کہ انتا آپ تو آپ ہی ہیں، آپ کا تو مقام یہ ہے کہ آپ خدائی میں شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جلا وطن کر دیا، وہاں سے نکال دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن حضرت علی کی شہادت جب واقع ہوئی تو پھر اس کے بعد باقاعدہ اس نے اس بات کا ڈکلیریشن دیا کہ حضرت علی واجب الاتباع پیغمبر ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا برپا کیا ہوا فتنہ تھا، اور یہ فتنہ بڑا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے عملاً خدائی میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کی، اور شرک فی توحید کا لوگ شکار ہونے لگے۔ اسی طریقے سے ایک غلط تصور پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ حج کرنے کے بجائے ہم مدینہ جا کر واپس آ جائیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ افضل۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو وہ خدا کے گھر کا حج کرے، یہ بات قرآن نے بتلائی، لیکن اس کے بجائے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور پھر مزید بادشاہوں کو سجدے کیے جانے لگے اور ایسی حرکتیں کی جانے لگی جو راست خدا کے ساتھ شرک تھیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ امت کے اندر بڑھتی چلی گئیں۔ تو اس طریقے سے عقیدہ نبوت کے اوپر حملے کے بعد یہ عقیدہ توحید کے اوپر حملہ، یہ جاہلیت کا دوسرا حملہ تھا۔ تیسرا حملہ جاہلیت کا عقیدہ آخرت کے اوپر تھا۔ عقیدہ آخرت کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ بتایا گیا کہ مغفرت کے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بات پھیلانے کی کوششیں کی گئی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ ایمان کے نتیجے میں انسان بالآخر کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، لیکن قرآن نے جگہ جگہ یہ بات بتلائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے جنتوں میں میزبانی ہوگی۔ پھر یہ بھی کہا کہ فنعم اجر العاملین، کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طرف متوجہ کیا۔ صرف ایمان بغیر عمل صالح کے قرآن نے یہ بات نہیں بتلائی۔ برائیوں کو چھوڑنے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی تعلیم بھی قرآن نے مستقل دی، لیکن اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کے لیے ایمان کافی ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے تو پھر آخرت کے بارے میں انسان بے فکر ہونے لگتا کہ میں عمل میں کوئی بھی غلطی کر لوں، کوئی بھی کمزوری کا شکار ہو جاؤں تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی کہ عذاب نار تو صرف ڈرانے کے لیے ہے، عملاً اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، یہ بات بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ عذاب نار تو صرف اس لیے ہے کہ لوگ ڈر کر برائیوں کو چھوڑ دیں، یہ بات پھیلانے کی مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میرا کوئی مرید تو کسی صورت میں دوزخ میں نہیں جائے گا، اس قسم کی باتیں بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور ظاہری نشان ہی باقی رہ جائے گا اور روح نکل چکی ہوگی۔ اس قسم کی کیفیات عقیدہ آخرت پر حملے کر کے بڑھانے اور پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ چوتھا حملہ جو باطل نے کیا وہ دین کی اقدامی روح پر ہے۔ اسلام کی اقدامی روح سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے اس بات کی تعلیمات دی ہیں کہ برائی کو دیکھو تو روکو، نیکی کو فروغ دینے کی ممکنہ کوشش کرو، ظلم کو دیکھو تو اس سے روکو، عدل و انصاف کو پروان چڑھاؤ، راہ خدا میں جد و جہد کرو ان چیزوں کے لیے۔ لیکن اس تصور کے اوپر بھی جاہلیت نے ایک کاری ضرب لگانے کی اس دور میں کوشش کی جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور پہلا حملہ انہی کے دور میں کیا گیا اسلام کی اس اقدامی روح پر، یہ کہتے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے تم روکو۔ کوئی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے تم دخل اندازی کرو۔ تو اس طریقے سے اس آیت کی جب غلط تشریح کرنے کی کوشش کی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے کیا کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں جب تم اس آیت کو پڑھو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو یہ بھی یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہوگا کہ اللہ سبھی کو عذاب کی گرفت میں لے لے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ملتی۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فکر اور غلط سوچ پر اسی زمانے میں ضرب لگائی جبکہ اس کی ابتدا کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کی بروقت توجہ تھی جس کے نتیجے میں یہ حملہ اکثر ناکام ہو گیا، لیکن جاہلیت بعد کے ادوار میں اس کوشش میں کامیاب رہی اور اس فکر کو پھیلانے میں عام طور پر اسے غلبہ ملا کہ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی تمہیں کیا ضرورت۔ پانچواں حملہ جاہلیت نے جو کیا وہ مسلمانوں کی ملی وحدت کے اوپر کیا۔ امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جس طریقے سے تیار ہوئی تھی اسے قدم قدم پر اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اس اسلامی ریاست کو بہت مضبوط بنیادیں اور فراہم کر دی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس موقع پر بصرہ، کوفہ اور مصر سے 2000 لوگ اچانک مدینہ آئے، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ عثمان توقع ہے کہ اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا اور لوگ تم سے مطالبہ کریں کہ تم اس قمیض کو اتار دو، تو تم ان کے کہنے پر قمیض کو نہیں اتارنا۔
گویا خلافت کے چھوڑنے کا مطالبہ اگر تم سے کیا جائے تو تم اس طریقے سے خلافت کو نہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور وصیت تھی اور انہیں اچھی طریقے سے یاد تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن بالآخر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اور بقول مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کے قتل عثمان امت مسلمہ کے حق میں ناقہ صالح بن گیا۔ جس طریقے سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان کی قوم نے قتل کیا تھا تو ان کی تباہی کا وہ پیش خیمہ ثابت ہوا، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل تھا وہ اس امت کے حق میں بہت بڑی تباہی اور بربادی لے کر آیا، اور اس نے ملی وحدت کی بنیادوں کو پوری طریقے سے ہلا ڈالا۔ تلواریں بے نیام ہوئیں اور باہر آئیں تو پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ آپس میں مستقل ٹکراتی رہیں اور پھر کبھی واپس نیاموں کے اندر نہیں گئی، یہاں تک کہ صفین کے میدان میں 90,000 مسلمان دونوں طرف سے قتل ہوئے، اور بعد میں پھر مزید شیعہ، خوارج وغیرہ وغیرہ گروپس وجود میں آئے اور یہ تفرقہ بڑھتا چلا گیا، فرقے پر فرقے بنتے چلے گئے، اور اس میدان میں جاہلیت نے کامیابی کا ریکارڈ قائم کر دیا امت کے اندر، اس نے اتنے گروپ پیدا کر دیے۔ حالانکہ ایک نبی کی ماننے والی امت، ایک کتاب کی ماننے والی امت، اور پھر بہت ساری چیزیں امت کے اندر مشترکہ، لیکن ملی وحدت کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے میں جاہلیت نے کامیابی حاصل کر لی۔ باطل کا جو چھٹا حملہ تھا وہ نظام خلافت کے اوپر تھا، اور یہ حملہ اس طریقے سے کیا گیا کہ خلافت کو ملوکیت کے اندر تبدیل کرنے میں جاہلیت نے کامیابی حاصل کر لی۔ چاروں خلفاء کا دور یہ گزرا، حضرت حسن کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد خلیفہ رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کا بیٹا اور پھر خاندان بنو امیہ کی عملاً حکمرانی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو خلافت دینے کے بجائے خاندان کی بنیاد پر حکومت دی جانے لگی، اور خلافت عملاً بادشاہت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت میں تبدیل ہوئی تو وہ شاہی حکومتوں کی ساری کمزوریاں آنے لگی، زبردستی پراپرٹیز ہڑپ کیے گئے، غیر ضروری قسم کے ٹیکسز لگائے گئے، بعض مقامات پر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر بھی قبضے کیے گئے، اور پھر ایوان خلافت شداد کے محل بنتے چلے گئے، وہاں سے ظلم اور زیادتیاں یہ ساری چیزیں ہونے لگیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اموی خاندان کے بعد عباسی خاندان آیا، اور پھر اس کے بعد عثمانی خاندان کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا کیا۔ وقتاً فوقتاً ان کے اندر اچھے اور صالح قسم کے حکمران آتے رہے، ایسا نہیں رہا کہ خاندان بنو امیہ کے سارے افراد اور سارے حکمران خراب تھے، یا خاندان بنو عباس کے سارے افراد خراب تھے، بلکہ خاندان بنو امیہ ہی میں سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی اٹھی تھی، اور وقتاً فوقتاً اچھے لوگ آئے، اور جب بھی اچھے لوگ آئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاہلیت کو اپنے حملے جاری رکھنے کا موقع نہیں مل پایا، لیکن جب بھی ایسے لوگ ختم ہوئے اس موقع پر جاہلیت نے حملے کیے، اور اس کی مستقل کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نظام خلافت ہی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور بالآخر ہوا یہ کہ خلافت عثمانیہ جو 600 سالہ طویل خلافت تھی اور اسلامی تاریخ کی سب سے لمبی خلافت تھی، اس خلافت کو بیرونی سازشیں اور پھر اندرونی خلفشار ان ساری چیزوں نے اس کے اوپر بھی زوال لا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1922 میں جو نظام خلافت کا خاتمہ ہوا تو 101 سال ہو گئے، امت مسلمہ کا کوئی خلیفہ اس وقت نہیں پایا جاتا۔ زوال کی انتہا یہ ہوئی کہ مصر کے ایک روشن خیال صاحب قلم نے اپنی ایک اہم کتاب الاسلام و اصول الحکم کے اندر یہ بات لکھی کہ خلافت حکومت کرنے کے لیے صحیح اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ زوال کی انتہا تھی، جبکہ ہمارے اہل قلم نے اس قسم کی تحریریں لکھی کہ خلافت مطلوب نہیں ہے، بادشاہت ہی مطلوب ہے۔
جاہلیت کا جو 7واں حملہ تھا وہ کلمہ حق کہنے کی آزادی کے اوپر تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں کو اس بات کی پوری آزادی تھی کہ وہ خلیفہ کے اوپر تنقید بھی کر سکتے تھے، جہاں کوئی غلط چیز دیکھتے تو اس کے خلاف برابر آواز اٹھاتے اور خلیفہ ان کو مطمئن کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کو فیصلہ بدلنے پر بھی مجبور کیا۔ یہ ہماری تاریخ بتلاتی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس میں ایک بہت اہم ریزن یہ تھا کہ انہیں اندیشہ تھا کہ خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوگی تو اس کے نتیجے میں کلمہ حق کے کہنے پر پابندیاں لگیں گی، اور ان کا جو اندیشہ تھا تاریخ نے اسے صحیح ثابت کر دکھایا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام موجود تھے زمین پر، لیکن اس کے باوجود جاہلیت اس میدان میں کامیاب اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن سے بڑا کوئی محدث نہیں گزرا، جنہوں نے 5374 احادیث کو روایت کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والوں میں ان کی پہلی پوزیشن، انہوں نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے 2 برتن بھر کر محفوظ کیے تھے۔ ایک برتن کے اندر جو کچھ تھا وہ تو میں نے تم لوگوں کے اندر پھیلا دیا، لیکن دوسرے کے اندر کی چیزیں اگر میں پھیلاتا تو میرا یہ گلا کاٹ دیا گیا ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر ان کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث کا یہ کہنا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اور خلافت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ان کے پاس محفوظ تھے وہ اتنے واضح قسم کے فرامین تھے کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان چیزوں کو سامنے لاؤں گا تو میں بھی مار دیا جاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں وہ باتیں نہیں فراہم کر سکے، نہیں بتا سکے۔ اسی طریقے سے حضرت عائد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ابن زیاد سے کہا، وہی ابن زیاد جس نے حضرت حسین کی قتل کے لیے لشکر کو روانہ کیا تھا، تو عائد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے برے حکمران وہ ہوتے ہیں جو لوگوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں، سو دیکھو تم ایسے حکمرانوں میں سے ہرگز نہیں ہونا۔ تو اس ظالم نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی کو جواب دیا، بیٹھ جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہو جو بھوسی چوکر کی حیثیت رکھتے تھے۔ صحابی کو اس طریقے سے اس نے مخاطب کیا اور ان کی بات کو اس طریقے سے اس نے نظر انداز کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا دور تھا کہ ہم میں سے بعض لوگ نماز بھی چھپ کر ادا کرتے تھے۔ تو جاہلیت کے یہ حملے کلمہ حق کہنے کی آزادی کو عملاً انہوں نے اس طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ جاہلیت کا جو 8واں حملہ ہوا تھا وہ دین اور عبادت کے جامع تصورات کے اوپر ہوا تھا۔ اس معاملے میں ایک تو حکمرانوں کی لاپرواہی تھی۔ قرآن حکیم میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بتلائی کہ حکمران کی کیا ذمہ داری، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم زمین کا اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ یہ ریاست اسلامی کی 4 بیسک اور پرائم رسپانسبلٹی ہیں، پرائمری رسپانسبلٹی۔ اس سے کوئی ریاست اسلامی فرار اختیار نہیں کر سکتی، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا مینیفیسٹو ہے، منشور ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ حکمرانوں نے بجائے ان 4 کاموں کو انجام دینے کے اپنے اقتدار کی حفاظت کو اپنی سب سے پرائمری رسپانسبلٹی سمجھا، اور جب بھی محسوس کیا کہ کوئی ان کی حکمرانی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کسی طریقے سے اس آواز کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ اسلامی تحریکات کو کچلنا مسلم حکمران انہوں نے اپنا مقصد بنایا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکات کو انہوں نے کچلا، دبایا، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا، قید کیا، جھوٹے کیسز ان پر چلائے،
اور اسلامی تصورات کا خاتمہ کرنے، اسلامی شخصیات کا خاتمہ کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اس کی سب سے نمایاں مثال تو مصطفیٰ کمال اتاترک ہے، جس نے سرزمین ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد بھرپور طور پر اسلام کو وہاں سے نکال پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس معاملے میں عوام کی دین سے ناواقفیت نے بھی جاہلیت کو موقع عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر آ چکے تھے، اور بعد میں مزید تیز رفتاری کے ساتھ اسلام پھیلا۔ تو اسلام کے اندر لوگ آ تو گئے، لیکن ان کی تربیت اس پیمانے پر نہیں ہو پائی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام عقیدے اور عبادت کے معاملے میں تو رہنمائی کرتا ہے، مسائل زندگی سے اس کا کیا تعلق، معاملات سے اس کا کیا لینا دینا، حکومت و سیاست سے اس کا کیا لینا دینا ہے۔ یہ تصورات جو اس دور میں پھیلائے گئے تھے، آج تک بھی یہ تصورات اس طریقے سے باطل کے علمبردار پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اہل مغرب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے اور عبادت سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہے تو وہ سیاسی اسلام کی بات کرتا ہے، ان کی مخالفت ہم کو شدید کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رہبانیت کا فروغ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، دینداری کا تصور ایک پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک دیندار آدمی کو دنیا سے کیا لینا دینا ہے، جائز تفریح سے اسے کیا لینا دینا ہے، دنیا کے معاملات میں صلاحیت اور مہارت حاصل کرنے سے اسے کیا لینا دینا ہے، اسے تو ترک دنیا، ترک نکاح، اس قسم کے رویوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں کوشش کی گئی، بعض چیزوں میں کامیابی جاہلیت کو حاصل ہوئی، بعض میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن راہبانہ ذہنیت کچھ نہ کچھ فروغ پانے میں کامیاب ہوئی۔ دین کے احکام کی ترتیب پر بھی جاہلیت نے حملہ کیا، اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ کئی مواقع پر لوگ نفل کو زیادہ اہمیت دینے لگے فرض کے بالمقابل۔ ہمارے پاس ترتیب یہ ہے کہ فرائض سب سے زیادہ اہم ہیں، اس کے بعد واجبات ہیں، اور پھر اس کے بعد سنت موقدہ ہے، اور پھر سنت غیر موقدہ یا نفل۔ لیکن اہمیت اس طریقے سے دینے کے بجائے اس کو الٹا گیا، اور کوشش اس بات کی گئی کہ نوافل کو اہمیت دی جائے، فرائض کو نظر انداز کر دیا جائے، اور یہ چیز امت مسلمہ کے اندر بڑے پیمانے پر پھیلی۔ اسی طریقے سے عقائد کے معاملے میں جزیات کو اہمیت دی جائے، اور جو مین اور اہم بنیادی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے۔ جاہلیت نے اس معاملے میں بھی کوشش کی۔ تو تاریخ اس طریقے سے بتلاتی ہے کہ یہ مختلف میدان تھے جہاں پر جاہلیت نے اسلام کے اوپر مستقل حملے کیے، کبھی عقیدہ نبوت پر، کبھی عقیدہ توحید پر، کبھی عقیدہ آخرت پر، کبھی اسلام کی اقدام روح پر، کبھی ملی وحدت کے اوپر، کبھی خلافت کے نظام پر، کبھی اسلامی افکار و نظریات کے اوپر، اسلامی سوچ کے اوپر۔ اور وقتاً فوقتاً جاہلیت نے ان حملوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پسپائی پیدا کی، نقصانات امت مسلمہ کے اندر اس نے بڑے پیمانے پر کیے، اور جاہلیت آج بھی پوری طریقے سے سرگرم ہیں امت مسلمہ کے اندر ان کمزوریوں کو پھیلانے کی کوشش میں، اور کئی معاملوں میں اسے آج بھی کامیابی حاصل۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جاہلیت کے ان حملوں سے ہم صحیح طور پر واقف رہیں کہ کب کس طریقے سے وہ حملہ کرتی ہے، ماضی میں اس نے کن کن طریقوں سے حملے کیے تھے، اور پھر کہاں کہاں وہ کامیاب ہوئی، کہاں وہ ناکام ہوئی۔ یہ تاریخ کو اگر ہم صحیح طور پر جانیں سمجھیں تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ جاہلیت کے حملوں کو ہم فیس کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ جاہلیت ان پرانے ہتھ کنڈوں کو بھی استعمال کرے گی، نئے ہتھ کنڈوں کو بھی استعمال کرے گی۔ اب اس دور میں جو جاہلیت کا ایک تازہ حملہ ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سے مسلمانوں کا اعتماد کم کر دو۔ آپ کے اوپر کارٹون بناؤ، آپ کے بارے میں ناول لکھو، آپ کے نکاح کو ٹاپک آف ڈسکشن بناؤ، مختلف طریقے اختیار کرو تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا جو غیر متزلزل اعتماد ہے وہ اعتماد ختم ہو جائے۔ اور باطل کو اس معاملے میں ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، اگرچہ کہ امت مسلمہ کے اندر کئی کمزوریاں ہیں، لیکن نبی کی شخصیت پر اعتماد متزلزل کرنے میں باطل کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اس معاملے میں امت عام طور پر بڑی چوکسی کا معاملہ کرتی رہی۔
تو جس دروازے سے بھی باطل آنے کی کوشش کرے وہاں پر چوکنا ہو کر اگر باطل کا مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدائی دور میں جھوٹے نبیوں کا بھی مقابلہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اقدامی روح کے اوپر کیے جانے والے حملے کا بھی مقابلہ کیا، اور حضرت عمر نے تو جاہلیت کو اس طریقے سے پسپاں کر دیا تھا کہ اسے اس بات کا کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا دور فاروقی میں کہ وہ کہاں سے دراندازی کرے۔ بعد کے ادوار میں آہستہ آہستہ مواقع ملے، اور پھر ان مواقع کا جاہلیت نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں آج بھی امت مسلمہ کو کئی محاذوں کے اوپر ناکامیاں ہوئی ہیں، اور جاہلیت وہاں پر کامیاب ہوئی ہے، اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم یہ اطمینان دلاتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانے گی، حق و باطل کے فرق کو محسوس کرے گی، نبی کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے گی، قرآنی ہدایات کو سامنے رکھے گی، تو پھر وہ جاہلیت کے حملوں کا دفاع کر سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے ان سارے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی ہم کو صلاحیت بھی دے، توفیق اور قوت بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ الحمدللہ حافظ رشاد الدین صاحب کا آج ہم کو جو ہے سننے کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ بہت ہی سبق آموز اور معلوماتی تھا، بہت گہری ان کی جو ہے تقریر تھی۔ کئی نکات پہ انہوں نے کئی ادوار کے جو ہے عروج و زوال کا جو ہے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ کافی اچھا رہا۔ ہم بہت لکی ہیں، ہم تمام لوگ جو بھی حاضرین ہیں، اور الحمدللہ یوٹیوب کے ذریعے یہ سب کو جو ہے کافی جو ہے سبق آموز رہے گا۔ الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ مقرر صاحب کی جو ہے عمر دراز فرمائے، ان کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو ہے توفیق دے، ہدایت دے کہ ان کے پھر آئندہ اور سننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقفے کے بعد آج موقع ملا ہم کو انشاءاللہ۔ یہ بہت ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ شہر کے معروف مساجد میں ان کا ہر جمعے میں خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے، اور مختلف مقامات پر بھی ان کا جو ہے کافی یہ ہے، اخبارات میں بھی ان کے مضامین وغیرہ آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں میرے مولا انہیں توفیق دے، ہدایت دے، میرے مولا سچی توبہ کر لے، ایسی توبہ کروا لے جو توبۃ النصوح ہو اور تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ پھر ہماری تمام بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ جو تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، ہر امتحان میں ان کو امتیازی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں ترقی برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا
اس میں مدد فرما سرپرستوں کی میرے مولا، تمام سرپرست بہت پریشان اور سیران و سرگرداں ہے میرے مولا، اس میں مدد فرما تا وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے میرے مولا۔ بہتر سے بہتر رشتے لگا دے، مبارک بختاور رشتے لگا دے، جن رشتوں میں خطۂ رحمی ہے اللہ ہدایت دے، توفیق دے، پہل کریں صلہ رحمی میں تبدیلی لائے، تب متبدل کر دیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن شر سے پناہ مانگی اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ، ہم کو ان تمام شر سے محفوظ رکھ۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں جن چیزوں کو طلب کیا ہے میرے مولا اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ، وہ ساری چیزیں ہم کو بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔